اب یہ دور آ گیا امت کا کہ یہ کبھی حدیث میں دعا جو آئی ہے جانتے ہی نہیں ہے، مانگنا تو دور کی بات ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں دعا سکھا دیتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ پڑھاتے ہیں۔ یہ بھی آیت ہے قرآن کریم کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بھی آیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ آیات پہ مشتمل نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ ہے نا، انہیں دعا سکھائی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کیا پڑھا کروں؟ بخاری میں آتا ہے، آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو حضرت بکر رضی اللہ عنہ ہی کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نماز کے آخر پہ آپ فرماتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، میں کیا دعا مانگا کروں؟ کوئی قرآنی آیات؟ فرمایا یہ مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتی ہوں۔ ہم اہل السنہ کا پورا عقیدہ ہے کہ قبر میں لوگوں کو عذاب ہوتا ہے۔ اشاعرہ، ماتریدیہ، اہل حدیث ذرا کوئی بھی سلف صالحین جو تھے، سب کا عقیدہ تھا انہی روایات کی بنیاد پہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کو تلقین کیا ہے۔ اب ایک نیا طبقہ پیدا ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہوگا ہی نہیں، یا یہ زندگی ہے یا وہ زندگی ہے۔ پوری امت 1200-1300 سال تک ایسے ہی عذاب قبر کو مانتی رہی۔ یہ سب گمراہ تھے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے پوری امت کا تعامل وہ دلیل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میری عقل دلیل ہے، میرا علم دلیل ہے، جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ۔ حالانکہ ایسے نہیں ہوا کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ملتزم بالکل بیت اللہ کا جو دروازہ ہے سامنے بیٹھے تھے، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا یہ دروازہ ہے نا بیت اللہ کا، یہاں اس جگہ پہ نیچے بہت بڑا خزانہ ہے اور دفن ہے، مجھے معلوم۔ اور فرمایا کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر اس جگہ کی میں کھدائی کرواؤں اور جو نیچے خزانہ ہے اسے نکال لوں تو مسلمانوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کر دوں، لیکن پھر مجھے ایک رکاوٹ ملتی ہے، اور پھر میرے خیال میں آتا ہے کہ مجھ سے پہلے دو حضرات، حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو بھی معلوم تھا، جانتے تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، تو میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں خود یہ کام کروں۔ اس لیے امت میں جو گزرے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کے دین اتنے سستے نہیں تھے کہ وہ بیچتے پھرتے ہیں، وہ ان سب چیزوں کو مانتے ہیں۔ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے کہا کہ یہ کہا کر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیاء وفتنۃ الممات۔ اے پروردگار میں تیری پناہ مانگتی ہوں زندگی میں مجھے کوئی آزمائش نہ پڑ جائے، کہیں ایسے نہ ہو میں کسی آزمائش کا شکار ہو جاؤں گا، فتنۃ الممات، اور ایسے نہ ہو کہ موت کے وقت کوئی امتحان میرا لیا جا رہا ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اور اللہ میں پناہ مانگتی ہوں گناہوں کے بوجھ سے، اور اے رب قرض کے بوجھ سے۔ تو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول آپ قرض سے بھی خدا کی بہت پناہ مانگتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ قرض ادا کرنے کا، واپس کرنے کا ذریعہ انسان کے پاس کبھی کبھی نہیں ہوتا، تو وعدہ کرتا ہے وہ بھی جھوٹ ہو جاتا ہے، اور وہ جھوٹ بولتا ہے تاکہ اپنی جان چھپا سکے۔ ایک ہے جھوٹ بولنا، اور ایک ہے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جھوٹ بکنا،
کہ فلاں یہ جھوٹ بکتا ہے، یہ فصیح ہے اردو، فلاں شخص جھوٹ بولتا ہے تھوڑا بہت ایسے. تو ہیلپنگ وربس جو ہوتے ہیں نا، انہیں بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے.